عنوان ہے ہلال رمضان و عید۔ یہ چاند ہمارا ممدوح تو بڑی عزت و رفعت کا مالک ہے، کیوں نہ ہو اللہ نے جو اسے آسمان کی بلندیوں پہ بٹھا دیا ہے، اور پھر جو بڑی شان سے اپنی کتاب ذیشان میں ایک سورۃ القمر ہی اس کے نام سے منسوب فرما دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر تو اس کی پہنچ اور اس کے رتبے کو کون پا سکتا ہے۔ علماء و فقہائے شریعت فرماتے ہیں کہ ہر ماہ کی 29 تاریخ کو ہلال تلاش کرنا چاہیے، خصوصاً ماہ رجب، شعبان، رمضان، شوال اور ذی الحجہ کا ہلال تلاش کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے۔ مگر افسوس کہ چند عاقلوں اور ہوشیاروں نے بشمول سعودی عربیہ کے کہ جہاں کبھی طیبہ کا ماہ تمام طلوع ہوا تھا، یعنی ہمارے حضور پیدا ہوئے تھے، اب اسی ارض مقدس پر اس آسمانی ہلال کا قلادہ اپنی گردنوں سے نکال پھینک کر سائنسی و عقلی کیلنڈر کو فالو کرنے کا سرکاری طور پر عزم کر لیا ہے۔ گویا وہ خود اپنی ہی سرزمین پر مبعوث ہونے والے خدا کے نائب مطلق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر افطار کرو کو بھول گئے، اور اپنی روشن تاریخ و روایت کو بھی بھول گئے کہ وہ کبھی عہد رسالت میں جبل ابو قبیس پر چڑھ کر نئے مہینے کا چاند دیکھا کرتے تھے۔ شاید اسی مناسبت سے انہوں نے یہاں ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام مسجد ہلال رکھا تھا، جس کو لوگ آج مسجد بلال بھی کہتے ہیں۔ خیر، جب یہ ہلال دکھتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کر دعا مانگتے ہیں، اور جب یہ نہیں دکھتا ہے تو اس کے نہ دکھنے کا چرچا کرتے ہیں۔ ذرا یاد کیجئے، کبھی یہ چاند محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 2 ٹکڑے ہوا تھا تو کچھ کو دکھائی دیا تھا، مگر کچھ اور کو دکھائی نہیں دیا، یا انہوں نے دیکھا بھی تھا تو کہا کہ یہ نظر بندی ہے اور یہ جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ ہم اس کی مزید تحقیق کریں گے، اگر یہ جادو ہوگا تو فقط ہم لوگوں ہی پر ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، دوسرے شہروں اور ملکوں میں ہیں، ان پر تو جادو نہیں ہو سکتا، اس لیے باہر والوں سے اس کی تحقیق کرنا چاہیے۔ پھر طرح سے بار بار اس کی تحقیق ہوتی رہی، لیکن ہدایت اس کو ملتی ہے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح سے چند صحابہ کرام نے ہلال آسمانی کے ابتدا میں باریک، پھر رفتہ رفتہ اس کے بڑھنے اور پھر پلٹ کر اس کے پہلے کی طرح باریک ہو جانے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اور بعض کا خیال ہے کہ انہوں نے چاند کے اختلافات کا سبب دریافت کیا تھا، تو اس موقع پر انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں کہ وہ کیوں، کب اور کس لیے گھٹتا بڑھتا ہے۔ وہ دراصل لوگوں کے لیے ایک کھلا آسمانی ٹائم ٹیبل ہے، اور اس میں ہر خواندہ و ناخواندہ، ہر امی و عامی اور ہر ملک و زبان والے کے لیے اس کی دینی و دنیاوی ضرورت کی خاطر دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب معلوم کرنے کی خدائی جنتری ہے۔ چنانچہ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے، یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے واسطے۔ ایک دفعہ چاند کی پہلی تاریخ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائی تھی۔ پوچھا، فاطمہ کیا تم نے چاند دیکھا ہے؟ عرض کیا، یا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے چاند نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ سیدہ نے جواب دیا، اے ابا جان، میرے دل میں خیال آیا کہ آج پہلی کا چاند ہے، سب لوگ چاند کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اگر میں بھی دیکھوں گی تو میری نگاہیں اور غیر محرم مردوں کی نگاہیں چاند کے اوپر اکٹھی ہوں گی۔ میں نے اس بات کو شرم و حیا کے خلاف پایا، اس لیے میں نے چاند نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ رمضان الشریف کے چاند کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا، بعض کہتے تھے کہ رات کو چاند ہو گیا، اور بعض کہتے تھے کہ چاند نہیں ہوا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے رمضان کے دنوں میں سارا دن دودھ نہیں پیتا، اور آج بھی چونکہ عبد القادر نے دودھ نہیں پیا ہے اس لیے رات کو واقعی چاند ہو گیا ہے۔ پھر تحقیق کرنے پر یہی ثابت ہوا کہ چاند ہو گیا ہے۔ اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہے۔ الغرض کل بھی یہ چاند موضوع سخن بنا تھا، اور آج پھر یہ ہمارے لیے موضوع بحث ہے، تو اخباروں کی سرخیوں کا سبب عوام کے لیے اس کی رویت باعث اختلاف ہے، تو علماء و ارباب علم و دانش کے لیے دعوت فکر۔ افسوس کہ کل تک طیبہ کے جس ماہ کامل نے اس چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے، آج اسی شمس منیر و بدر کامل پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پھر اسی چاند کے لیے صرف 2 ٹکڑوں ہی میں نہیں بلکہ کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے۔ ایک ہی ملک کے، ایک ہی صوبے کے، بلکہ ایک ہی ضلع اور شہر کے رہنے والے مسلمانوں میں کچھ نے روزہ رکھا اور کچھ نے رویت نہ ہونے اور شہادت نہ ملنے کی بات کہی۔ جی ہاں، روزہ رکھنے والوں کے پاس کسی دوسری جگہ سے رویت ہلال کی شہادت دستیاب ہونے کا پختہ ثبوت تھا،
تو روزہ نہ رکھنے والوں کے پاس فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تصوموا حتی تروا الہلال وفی روایت فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30، یعنی روزہ نہ رکھو جب تک کہ ہلال رمضان دیکھ نہ لو، اور ایک روایت کے مطابق 29 کو آسمان ابر آلود ہو تو شعبان کے 30 دن کی گنتی پوری کر کے رمضان شریف شروع کرو، جیسے ٹھوس دلائل تھے۔ روزہ رکھنے والوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے رمضان سے پہلے ہرگز روزہ نہیں رکھا ہے، بلکہ چاند دیکھ کر یا چاند کی پکی اطلاع فلی کنفرم نیوز پا کر یا شہادت شرعی لے کر صوم رمضان کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے وہ حرکت نہیں کی ہے جو بعض لوگ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کرتے تھے کہ رمضان سے ایک روز پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، جیسا کہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، کی ایک تفسیر کے تحت ام المومنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ایسے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ روزہ رکھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھیں۔ اور روزہ نہ رکھنے والوں کا کہنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتے ہوئے ہمیں اب نہ کسی کی سننی ہے اور نہ کسی کی پرواہ کرنی ہے، دیگر اسلامیہ ہند کیا فیصلہ لیتے ہیں اور ملک میں کیا ہو رہا ہے ہم اس کے قطعی ذمہ دار نہیں ہیں، ہم تو صرف شرعی و فقہی آداب و قوانین کے پابند ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں طرف ثبوتوں اور دلیلوں کی آہنی دیواریں کھڑی ہیں، اور اس طرح دونوں ہی موقف اپنی اپنی جگہ درست ہیں، مگر امت کے شکوک و شبہات اور ان کے مسائل کا حل کون بتائے گا؟ اور اس طرح کے ہنگامی حالات میں برادران وطن، اغیار، پریس و میڈیا کے اعتراضات و سوالات کے صحیح و تسلی بخش جوابات دینے کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم ایک سیکولر آئین کے پابند اور ایک سیکولر ملک میں بسنے والے مسلم باشندے ہیں، لہٰذا ہمارے سامنے ایک طرف شریعت کے تقاضے ہیں کہ جنہیں ہر حال میں ہمیں پورا کرنا ہے، تو دوسری طرف ملک و آئین ملک کے مطالبات بھی ہیں کہ جن کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نیز عہد حاضر میں وجود و رؤیت ہلال کے حوالے سے حقائق و ایجادات سائنس سے صرف نظر کرنا بھی انتہائی مذاقہ خیزی کی بات ہوگی۔ اس لحاظ سے یہ لمحہ فکریہ ہے ملک کے نامور و لائق و فائق علماء و فقہا، ماہرین و دانشوران اور مسلم قائدین و سائنسدان کے لیے کہ وہ فوراً اس کا قومی و ملی سطح پر کوئی شرعی و علمی اور معقول و معتدل حل نکالیں، ورنہ دن بدن